اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب معراج شریف جانا ہوا تو وہاں جنت و جہنم کی بھی سیر کرنا ہوا، تو دیکھا کہ جہنم کے عذاب میں جو لوگ مبتلا ہیں ان میں اکثر عورتیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں میں دو خامیاں بہت کثرت سے پائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے جہنم میں جانا ہوگا۔ نمبر 1، لعنت کا جملہ کثرت سے زبان پر جاری ہو جانا۔ جہنم میں جانے کا ایک سبب یہ ہے کہ عورتیں بہت معمولی باتوں پر زبان سے لعنت کا جملہ نکالا کرتی ہیں۔ مثلا دودھ پیتے بچے سے بھی اگر کوئی بات مزاج کے خلاف صادر ہو جائے تو اس سے بھی کہہ دیتی ہیں کہ تو مرتا کیوں نہیں، اور جملہ لعنت کا حال یہ ہے کہ زبان سے نکلنے کے بعد وہ کبھی بیکار نہیں جاتا بلکہ ضرور اپنا اثر دکھا دیتا ہے جس پر لعنت کی جاتی ہے۔ اگر وہ واقعی مستحق لعنت ہے تو اس پر پڑ جائے گی، اور اگر وہ مستحق نہیں ہے تو جس نے لعنت کی ہے اس پر آ کر گرتی ہے۔ ایک حدیث شریف ملاحظہ فرمائیے جس کا ترجمہ ہے، یہ بخاری شریف سے لی گئی حدیث، اس کا ترجمہ ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ کوئی آدمی دوسرے آدمی پر فسق و فجور کا الزام نہیں لگاتا اور نہ ہی کفر کی لعنت کرتا ہے مگر وہ لعنت اس کی طرف لوٹتی ہے اگر اس کا ساتھی ایسا نہیں ہے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم بنا سوچے سمجھے ہی لعنت بھیج دیتے ہیں، اور اگر اس میں وہ چیز نہیں ہے تو وہ ہم پہ واپس آ کر لگتی ہے، جس طرح کہ آپ نے حدیث کا مفہوم سنا جو کہ بخاری شریف میں بھی ہے، جلد نمبر 2 حدیث نمبر 593، اور مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے حدیث نمبر 181، اور یہ مولانا عمر پالن پور رحمہ اللہ نے بکر موتی میں اس کو نقل کیا ہے۔ تو دوسری جو خامی ہے وہ یہ کہ اپنے شوہر کی ناشکری کرنا۔ اکثر جہنم میں جانے کا دوسرا سبب یہ ہے کہ شوہر کی ذرا سی بات اپنے مزاج کے خلاف ہو، یا شوہر میں تھوڑی سی بھی کمی ہو اور آپ کی مرضی کے مطابق پورا نہ کرے تو پچھلے تمام احسانات پر ایک جملے سے پانی پھیر دیتی ہیں کہ اس مرد نے کبھی میرا حق ادا نہیں کیا، اس مرد نے تو مجھے ہمیشہ ذلیل ہی کیا ہے، میں نے تو کبھی اس میں کوئی بھلائی نہیں دیکھی، بس میں ہی ہوں جو اس کے پاس باندی بن کر رہ رہی ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب ایسے جملے ہیں جو شوہر کی زندگی بھر کے احسانات کو فراموش کر دینے والے ہیں، یہ اللہ کو کسی طرح پسند نہیں ہے۔ حدیث پاک ملاحظہ فرمائیے جس کا مفہوم ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے جہنم دکھائی گئی تو دیکھا کہ اس میں اکثر ایسی عورتیں ہیں جنہوں نے شوہروں کی ناشکری کی اور ان کے احسانات کو فراموش کر دیا تھا، اور اگر تم ان میں سے کسی پر احسان کرو پھر تم سے کوئی بات خلاف مزاج دیکھ لے تو کہہ دے گی کہ میں نے تو کبھی بھی تم سے کوئی خیر اور بھلائی نہیں دیکھی۔ اس کا بھی ریفرنس بخاری شریف میں ہے، جلد نمبر 1 حدیث نمبر 9 اور حدیث نمبر 29 اور 143۔ تو ناظرین، یہ آپ نے سنا کہ کس طرح عورتوں کی جہنم میں تعداد زیادہ ہوگی، اور یہ جو دو کامن چیزیں ہیں جو کہ ہمیں برائی نظر ہی نہیں آتی سرے سے، ہم لعنت بہت جلدی بھیج دیتے ہیں، اور شوہر کی ناشکری تو بہت کامن ہے۔ تقریباً ہر گھر میں ہر عورت کسی نہ کسی وقت پر اپنے شوہر کے احسانات پہ پانی پھیر دیتی ہیں، ایک کمی اور کوتاہی دیکھی نہیں ہوتی کہ فوراً اس سے نفرت ہو جاتی ہے اور پھر وہ احسان اس کے بھلا دیتی ہے۔ تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو بار بار دہراتے رہیں، جہنم کی آگ پہ تبصرہ کریں، اور قرآن پاک کی ان آیات کا ترجمہ پڑھیں جس میں جہنم کی شدت اور اس کی سختی کو بیان کیا گیا ہے، اور جنت کی اچائی اور خوبیوں کو بیان کیا گیا ہے، تو تب جا کے ہمارا ایمان مضبوط ہوگا اور ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہوگی، نہیں تو ہم ویسے ہی یہ بات ہم سن لیں گے اور عمل نہیں ہوگا اور بات ختم ہو جائے گی۔ تو اس طرح نہیں
کرنا چاہیے، لیکن افسوس کے ساتھ ہم اس طرح کرتے ہیں۔ تو اگر آپ میں سے کوئی شوہر کی ناشکری کرتی ہے آپ میں سے، یا آپ میں سے کوئی ایسی عورتیں ہیں جو کہ بغیر کسی ثبوت کے اور بہت جلدی لعنت بھیج دیتی ہیں، تو یاد رکھیں کہ اگر دوسرے پہ وہ پڑے گی، اور اگر دوسرے میں وہ کوالٹی، وہ خامی نہیں ہے، تو وہ واپس آ کے آپ پر ہی پڑیں گی، تو اس سے آپ کی دنیا و آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی۔ تو ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور آپ کے کوئی سجیشنز یا اور نالج ہوں تو وہ میرے ساتھ کامنٹ میں شیئر کیجئے گا، اور اپنے شوہر کی ناشکری بالکل نہ کریں۔ انسان کی زندگی میں اونچائی، نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، اور کچھ دن اچھے ہوں گے، کچھ برے ہوں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ برے دن جب آ جائیں تو ہم اچھے دنوں کی یادوں پر بھی پھانی پھیر دیں۔ تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔